ناظرین، آج ہم آپ کو امام سجاد علیہ السلام کے ایک خاص خدمت گار ملنگ کا واقعہ سنائیں گے جس کا نام زید تھا، جو دن رات حضرت امام سجاد کی خدمت کرتا تھا، ہر وقت حاضر خدمت رہتا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بہت ہی پریشان رہتی تھی۔ بیوی نے تنگ آ کر کہا کہ روز روز مولا کے دربار میں رہتے ہو، بھوک گھر سے نہیں نکل رہی، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو، تم تو مولا کے ماننے والے ہو، پھر ہم اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ اس کے شوہر نے اسے جواب دیا کہ اللہ نے ہم سے روٹی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں ہر حال میں دے گا، تم بس پریشان نہ ہوا کر، حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب مولا نے چاہا تو کرم ہو جائے گا، وہ ہمارے حالات خوب جانتے ہیں، میں ان سے جا کر نہیں کہوں گا کہ میں پریشان ہوں۔ یہ سب کہہ کر وہ امام سجاد کی بارگاہ میں آ گیا۔ امام سجاد کا دربار بھرا ہوا تھا، وہ بھی پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ امام سجاد نے فرمایا، زید کو راستہ دو، اسے آگے آنے دو۔ جب وہ چلتا ہوا سامنے آیا تو سب لوگ زید کی طرف دیکھنے لگے کہ زید کو خود امام سجاد بلا رہے ہیں۔ آج امام نے زید کو کسی اور نظر سے دیکھا اور بیٹھنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سید الساجدین مخاطب ہوئے اور فرمایا، زید کھانا کھاؤ گے؟ زید نے جواب دیا، اگر آپ کے در سے ملے تو کون انکار کرے گا؟ امام علیہ السلام نے منہال کو کہا کہ گھر اطلاع دو کہ جو 2 خشک روٹیاں رومال میں لپٹی ہیں وہ دے دیں۔ رومال میں لپٹی 2 روٹیاں لائی گئیں تو سید الساجدین نے روٹیوں والا رومال زید کو دے دیا۔ زید نے پوچھا، مولا یہی پر کھا لوں؟ مولا نے جواب دیا، تمہاری مرضی ہے، یہاں پر کھاؤ، تب بھی تمہارا گھر جا کر کھاؤ گے تو تمہاری نسلوں کا ہے۔ یہ سن کر زید رومال کو سینے سے لگا کر گھر کی جانب چل دیا اور درود پڑھتا ہوا مدینے کے بازار سے بلند آواز کر کے کہنے لگا، یا مولا باقر کے بابا، آپ بڑے لجپال ہو۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہا تھا کہ مدینے کے چوک میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کے سامنے نمک کی ایک ڈھیری پڑی ہوئی تھی۔ وہ شخص یہ صدا لگا رہا تھا کہ اے مدینے والو، کوئی ہے جو 1 روٹی کے بدلے سارا نمک لے جائے؟ زید نے رومال کھولا تو 2 روٹیاں دیکھ کر سوچا کہ 1 روٹی کے بدلے نمک لے لیتا ہوں، نمک تو کافی عرصے تک ختم نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر 1 روٹی کے بدلے نمک لے لیا اور آگے چل دیا۔ چلتا رہا اور قصیدے بھی پڑھتا رہا۔ جب زید اگلے بازار میں آیا تو ایک اور نوجوان کو کھڑا پایا جس کے سامنے ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان بھی صدا لگا رہا تھا کہ مدینے والوں، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو 1 روٹی کے بدلے ساری مچھلی لے لے؟ زید نے پھر سوچا، روٹی تو ایک ہے، میں کھاؤں گا یا گھر والوں کو کھلاؤں گا؟ مچھلی ڈھیر ساری ہے، 4-5 دن گزر جائیں گے۔ لہٰذا زید نے روٹی کے بدلے مچھلی لے لی اور نمک کے ساتھ باندھ کر اپنے سر پر رکھ لی اور گھر کی جانب چل دیا۔ اور جب گھر میں داخل ہوا تو با آواز بلند کہنے لگا، باقر کے بابا، آپ بہت لجپال ہو۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا لجپالی ہوئی ہے؟ بھوک تو گھر سے نکلتی نہیں ہے، حالات درست نہیں ہو رہے۔ زید نے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ دیکھ امام سجاد علیہ السلام نے آج کتنا لنگر دیا ہے۔ دیکھ کر کہنے لگی کہ صرف یہ نمک اور مچھلی؟ زید نے کہا، ایسا مت کہو، وہ جہاں بھی ہوں ہر بات سن لیتے ہیں۔ میں وضو کر کے امام کے پاس نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم کھانا تیار کر لو۔ زید وضو کر رہا تھا، اب تقدیر بدلنے والی تھی۔ بیوی نے چھری اٹھا کر مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو چھری کی نوک پر 2 لال نظر آئے۔ کہنے لگی، زید مچھلی کے پیٹ سے موتی برآمد ہوئے ہیں۔ زید نے جب دھو کر دیکھا تو کہنے لگا، یہ تو موتی لگتے ہیں۔ پھر زید نے امام سجاد علیہ السلام کے وہ الفاظ یاد کیے جو امام سجاد نے فرمایا تھا کہ روٹی گھر جا کر کھانا۔ سوچنے لگتا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ یہ مولا کا کرم لگتا ہے، بس بات یہی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو بس 1 دن کے لیے مانگا تھا، وہ مجھے مل گیا جو میرے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ مولا کا ماننے والا تھا، لالچی انسان نہ تھا۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ بازار میں تو گزر کر جانا ہی ہے، میں کسی جوہری کو ہی دکھا لوں گا، اگر ان کے کام کا ہوا تو دے دوں گا، اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا گھر آ کر کھاؤں گا۔ بیوی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ زید باہر نکلا، صرافہ بازار میں آیا تو بڑے جوہری کی دکان پر گیا۔ جوہری سادات کی بڑی قدر کرتا تھا۔ دیکھ کر کہتا ہے، زید ہر وقت اپنے مولا کے ساتھ رہنے والا آج ہمارے بازار میں کیسے آیا ہے، وہ بھی صرافہ بازار میں؟ زید بولا، امام باقر کے بابا نے بھیجا ہے۔ پھر بولا، میرے پاس 2 موتی ہیں، ذرا دیکھ لو، کیا یہ تمہارے کام کے ہیں؟
जब जौहरी ने बेशकीमत मोती देखे तो फौरन से झपट लिए और जैद की तरफ देखने लगा। जौहरी कहने लगा कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिले हैं? उसने कहा, क्यों, ये असली नहीं है? जौहरी कहने लगा, ये असली है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। जैद ने कहा कि इमाम सज्जाद ने दिए हैं। जौहरी ने कहा कि सैयद साजिदीन दे सकते हैं। जैद ने कहा, हाँ। जौहरी ने कहा, वो दे सकते हैं, वो इससे भी कीमती दे सकते हैं। इसकी असल कीमत तो मुल्क यमन में लगेगी, क्योंकि जवाहरात की आलमी मंडी मुल्क यमन में है। यमन ले जाओ तो मिसाल बन जाएगी, और अगर मुझे देने की मेहरबानी करो तो मेरी तिजोरी में जितना माल है मैं सब तुझे देने को तैयार हूँ। जैद ने तो कभी भी इतनी बड़ी रकम ना देखी थी। वो कहने लगा, तुम जानो और यमन वाले जाने, मुझे तुम इसकी कीमत दे दो। जौहरी ने कहा कि चादर बिछा लो। जैद ने अपनी चादर जमीन पर डाल दी। जौहरी ने तिजोरी खोलकर रकम उठाना शुरू कर दी। जैद ने जब इतनी बड़ी रकम देखी तो उसका जिस्म कांपने लगा। जब उनका करम हो तो फिर ऐसे ही माला माल करते हैं। जैद के दिल की धड़कन तेज हो गई। जौहरी कहने लगा, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। जैद ने कांपते हाथों से गांठ उठाई और सर पर रख ली और तेज तेज कदमों के साथ घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचा तो बीवी खाना बना रही थी। गांठ की तरफ देखकर नारा लगाता है कि ए इमाम बाकिर के बाबा, तुम बड़े लजपाल हो। जैद की बीवी ने जब इतना माल देखा तो हैरान होकर पूछने लगी, जैद इतनी रकम, इतनी दौलत कहाँ से ली है? जैद बोला, रोज शिकायत करती थी, अब कोई जगह है जहाँ इतनी दौलत रख सको? देखा जब आले मोहम्मद सैयद साजिदीन ने लजपाली की है। बीवी कहने लगी, जैद अब क्या करें? जैद ने कहा कि शुक्र अदा करो। दोनों ने शुक्र के लिए हाथ बुलंद कर दिए। दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी घबरा गई कि कोई लुटेरे ना हो। जैद ने तसल्ली दी कि सैयद साजिदीन ने अता किया है, खैर का माल है, परेशान ना हो। जैद ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि नमक वाला शख्स है, रोटी उठाए हुए है और कहता है कि जैद, पता नहीं ये किस चीज की बनी हुई है, चबाता हूँ तो चबाई नहीं जा रही, रोटी रख लो। तो जैद ने पूछा कि नमक? वो शख्स कहने लगा, वो भी रख लो। तो जैद ने कहा, खाना खा लो। वो बोला, नहीं, खाना भी तू खा। रोटी भी आ गई, नमक भी आ गया। फिर जब जैद अंदर आया तो दूसरी बार दोबारा दस्तक हुई। जब जैद ने दरवाजा खोला तो देखा मछली वाला था। जैद, ये रोटी पता नहीं किस चीज की बनी है, खा रहा हूँ मगर चबाई नहीं जाती, रख लो। जैद बोला, और मछली? वो शख्स बोला, वो भी रख लो। ये कहकर वो शख्स वापस चला गया तो जैद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर तीसरी दस्तक हुई तो जैद ने जब दरवाजा खोला तो मिनहाल मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराकर कहने लगा, इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो हमारी रोटियां वापस कर दो। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह निगहबान।